السلام علیکم۔ آج معلقات کا چوتھا پارٹ لے کر کے آ رہے ہیں، تو آپ ضرور اسے دیکھا کیجئے، سنا کیجئے۔ ایگزام میں انشاءاللہ آپ کو یہ تھوڑا بہت تو ہیلپ کر ہی دے گا۔ بس اشارات ملنے چاہیے ایگزام کے ٹائم میں، بس باقی سارا کام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ سب ہو رہا، باقی اس میں کوئی اس پر آپ کو وہ نہیں کرنا ہے، ریلائی نہیں کرنا کہ بالکل ہی کریکٹ ہے۔ کریکٹ تو ہوتا ہے، لیکن آپ کو میننگ اپنے طور پر دیکھ لیجئے۔ وقد اغتدی والطیر فی وکناتها بمنجرد قید العوابد ہیکلی۔ وقد اغتدی، اور میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، جلدی اٹھتا ہوں، والطیر فی وکناتها، جبکہ پرندے اپنے گھونسلے میں ہی سو رہے ہوتے ہیں، بمنجرد قید العوابد ہیکلی، اور میں سوار ہوتا ہوں یا ایسے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے نکلتا ہوں، بمنجردن، جو کسی ادھر ادھر دیکھے بغیر چلتا ہے، ادھر ادھر دیکھے بغیر وہ اپنے راستے پر گامزن رہتا ہے، قید العوابدی، اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ چلتا ہے، ہیکلی، اور وہ کیا ہے، بہت ہی عظیم الجثہ گھوڑا، بہت ہی دراز قد کا گھوڑا ہے۔ وقد اغتدی، اور میں صبح سویرے اٹھ جاتا ہوں، والطیر فی وکناتها، جبکہ پرندے اپنے گھونسلے میں سو رہے ہوتے ہیں، بمنجردن، ایک ایسے گھوڑے پر جو ادھر ادھر دیکھے بغیر اپنے راستے پر گامزن رہتا ہے، قید العوابد، جو بہت ہی تیز رفتار ہے، ہیکلی، جو بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی یعنی اونچے قد کا ہے، مکرن مفر مقبل مدبر معا کجلمود صخر حتہ السیل من علی۔ وہ گھوڑا بیک وقت حملہ آور اس میں حملہ کرنے کی صفت ہے، مفرن، وہ پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے، مقبلن، ضرورت پڑے تو آگے بڑھ جاتا ہے، مدبرن، وہ پشت کو پھیرتا بھی ہے۔ یہ ساری صفت اس میں بیک وقت پائی جاتی ہے۔ کجلمود صخر حتہ السیل من علی، پتھر کی طرح، پتھروں میں سے ایک پتھر کی طرح، حتہ السیل من علی، جسے سیلاب نے، حتہ السیل، حتہ من ہٹا دینا، گرا دینا، حتہ السیل من علی، جسے سیلاب نے یا بارش نے اوپر سے گھسکا دیا ہو یا گرا دیا ہو۔ مکرن مفرن مقبل مدبر معا کجلمود صخر حتہ السیل من علی، وہ گھوڑا حملہ کرنے والا ہے، مفرن، پیچھے ہٹنے والا ہے، مقبلن، آگے بڑھنے والا ہے، مدبرن، وہ اپنے پشت کو آگے پیچھے کرتے رہتا ہے ضرورت کے مطابق، کجلمود صخر حتہ السیل من علی، اور وہ اس پتھر کی طرح ہے جسے سیلاب نے اوپر سے نیچے گرا دیا ہو، کمیت یذل اللبد عن حال متنہ کذلت الصفواء بالمتنزل۔ وہ گھوڑا سیاہی اور سرخی مائل ہے، وہ گھوڑا سیاہی اور سرخی مائل ہے، یذل اللبد عن حال متنہ، جو زین کے نیچے والے کپڑے کو وہ ایسا گھوڑا ہے، وہ سیاہی اور سرخی مائل گھوڑا ہے جو زین کے نیچے رکھے ہوئے کپڑے کو کیا کرتا ہے، عن حال متنہ، اپنے پشت پر سے کیا کر دیتا ہے، اسے گرا دیتا ہے، کما کذلت صفواء بالمتنزل، جیسے کہ چکنا پتھر بارش کی وجہ سے گر جاتا ہے، اسی طریقے سے زین کے نیچے جو کپڑا ہوتا ہے اس کے پشت پر سے گر جاتا ہے۔ یہ اس کے بدن کے نرمی اور لطافت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ علی الزبل جیاش کأن اہتزامہ اذا جاش فیہ حمیہ غلی مرجلی۔ علی الزبل، وہ اپنے چھریرے پن کے باوجود، جیاشن، بہت ہی تیز رو ہے، بہت ہی مطلب وہ گرم خون کا ہے، علی الزبل جیاشن، وہ چھریرے جسم کے ہونے کے باوجود، پتلے جسم کے ہونے کے باوجود، جیاشن، بہت ہی گرم آلود ہے، بہت جلد گرم ہو جاتا ہے، اذا جاش فیہ حمیہ، جب اس میں گرمی جوش مارتی ہے، کأن اہتزامہ، تو اس کے چلنے کی آواز، غلی مرجلی، ہانڈی کے ابالنے کی طرح اس کی آواز سنائی دیتی ہے، کأن اہتزامہ، اس کے چلنے کی آواز، غلی مرجلی، ہانڈی کے ابال کی طرح اس کی آواز سنائی دیتی ہے جب اس میں کیا ہوتا ہے، جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ مصح اذا ما الصابحات على الونا اثرن الغبار بالقدید المرکل۔ مصح،
مساحن کا مطلب ہوتا ہے وہ بہت تیز دوڑتا ہے، مساحن بہت تیز دوڑتا ہے۔ اذا مسا بہات علی الونا، جب کہ اگلی صفوں میں یا اگلی رو میں بھاگنے والی نیل گائیاں اپنی تھکن کی وجہ سے، علی الونا اپنی تھکن کی وجہ سے، جب آگے بھاگنے والی گائیاں یا وحشی جانور کیا کرنے لگتی ہے، اثرن الغبار، وہ غبار کو اڑانے لگتی ہے، بالقدید المرکل، رودی ہوئی سخت زمین میں غبار کو اڑانے لگتی ہے، علی الونا اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ کون؟ الصابحات، آگے بھاگنے والی جانور، جب آگے بھاگنے والی جانور یہ گردے کو اڑانے لگتے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے، اس وقت بھی میرا گھوڑا بہت تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے، مساحن بہت تیز رفتار ہوتا ہے۔ یذل الغلام الخف عن صحواته ویلوی باسواب العنیف المثقل، اور وہ یذل الغلام الخف، وہ تو اناڑی شخص کو اپنے پشت پر سے گرا دیتا ہے، ویلوی باسباب العنیف المثقل، اور کڑیل اور بھاری بھرکم شخص کے کپڑے کو گرا دیتا ہے۔ جو اناڑی سوار ہوتا ہے اس کو تو اپنے پشت پر سے گرا ہی دیتا ہے، لیکن جو اناڑی نہیں ہوتا ہے، جس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایکسپیرینس بندہ کو، ایکسپیرینس رائڈر کے کپڑے کو گرا دیتا ہے۔ دریر کا خضروف الولید امرہ تطابع کفیہ بخیط موصل، دریر وہ بچے کے، دریرن کا خضروف الولید، وہ بچے کے فرقی کی طرح تیز دوڑتا ہے۔ دریرن مانے دریرن، وہ تیز دوڑنے والا، کس طرح؟ کخضروف الولید، بچے کے فرقی کی طرح وہ تیز دوڑ رہا ہوتا ہے۔ امرہ تتابع کفیہ، جس کو دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کی مسلسل حرکت سے کیا کیا جاتا ہے؟ گھمایا جاتا ہے، بخیط موصل، بندھے ہوئے رسی کے ذریعے سے، یا بٹے ہوئے رسی کے ذریعے، یا باندھے ہوئے رسی کے ذریعے، ہاتھ کی مسلسل حرکت کے ذریعے جس کو گھمایا جاتا ہے، بالکل وہ اس لڑکے کے یا اس بچے کے یا اس غلام کے خضروف کی طرح ہے، یا فرقی کی طرح ہے، وہ تیز رفتار ہے۔ لہو ایطلا ظبی وساقا نعامۃ وارخاء سرحان وتقریب تطفلی، لہو ایطلا، اس کی کوکھیں ہرن کی طرح ہے، وساقا نعامۃ، اور اس کی پنڈلیاں شتر مرغ کی طرح ہے، وارخاء سرحان، اور وہ بھیڑیے کی طرح تیز رفتار ہے، وتقریب تطفلی، اور لومڑی کے بچے کی طرح آہستہ چال بھی چلتا ہے۔ ذلیع اذا استدبرتہ سد فرجہ بضعف فویق الارض لیس بعازل، ذلیع، اس کا سینہ چوڑا ہے، چوڑے سینے والا ہے، اذا استدبرتہ، جب تم اس کے پیچھے سے آؤ گے تو دیکھو گے کہ سد فرجہ، کہ اس نے اپنے ٹانگوں کے بیچ کی کشادگی کو پر کر دیا ہے، بضعف، اپنے دموں کے ذریعے سے، فویق الارض، جو دم زمین سے تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے، لیس بعازل، جو بالکل ٹیڑھا پر نہیں، یعنی اس کا دم ٹیڑھا نہیں ہے، ذلیع، وہ چوڑے سینے والا ہے۔ جب تم اس کے پیچھے سے آؤ گے تو تم کو ایسا محسوس ہوگا یا دیکھو گے کہ سد فرجہ، اس نے اپنے ٹانگوں کے درمیان کی کشادگی کو پر کر دیا ہے اپنے دم کے بالوں کے ذریعے، فویق الارض، جو زمین سے تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے، لیس بعازل، جو ٹیڑھا میڑھا نہیں ہے، کأن سراتہ لدى البیت قائما مذاق عروس او صلابۃ حنظل، کأن سراتہ، اس کا پشت گھر کے سامنے کیا ہوا؟ وہ کھڑا تھا، گھر کے سامنے وہ اپنے پشت کے بل پہ کھڑا رہا، مذاق عروس او صلابۃ حنظل، گویا کہ وہ کیا تھا؟ دولہن کے خوشبوؤں کو پیسنے کی پتھر، او صلابۃ حنظل، یا حنظل توڑنے کی سل، یا دولہنوں کے خوشبو پیسنے کی پتھر کی طرح وہ گھر کے سامنے یا گھر کے پاس اپنے بالکل وہ کھڑا رہا۔ کأن دماء الحادیات بنہرہ اثارۃ حناء بشیب مرجل، کأن دماء الحادیات، آگے بھاگنے والے، کأن دماء الحادیات، آگے بھاگنے والے جانوروں یا وحشی جانوروں کا خون اس کے سینے پر لگ گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ بشیب مرجل،
کنگھی کیے ہوئے سفید بالوں میں کنگھی کیے ہوئے مہدی کا حنا من مہدی کے عرق معلوم ہوتا ہے. کنگھی کیے ہوئے سفید بالوں میں مہدی کا عرق معلوم ہوتا ہے. کأن دماء الحادیات بنہری آگے بھاگنے والے جانوروں کا خون اس کے سینے سے لگ گیا ہے. وہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ مہدی کا وہ رس ہو. مہدی کا عرق معلوم ہوتا ہے جو کس میں بشیب مرجل کنگھی کیے ہوئے سفید بالوں میں. فأنا لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في ملاء مزيل. فأنا لنا اور ایک ریوڑ ہمارے سامنے آیا. كأن نعاجه گویا کہ یہ گائیں یہ جانور ہیں کیا ہیں دوار یعنی دوار ایک بت تھا. بت کے یا صنم کے ارد گرد صنم کے وہ دوشیزہ عورتیں ہیں. فی ملاء مزیل جو کس میں ہوتے ہیں فی ملاء مزیل جو چادر میں دوہری چادروں میں ملبوس ہوتے ہیں. فأنا لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار فی ملاء مزیل. اور ایک ریوڑ ہمارے پاس آیا گویا کہ یہ ریوڑ یا یہ جنگلی جانور کیسے لگ رہے تھے دوار کی دوشیزہ عورتوں کی طرح جو چادر میں ملبوس جو لمبے دراز چادر میں ملبوس دوار کی دوشیزہ لڑکیوں کی طرح یہ گائیں لگ رہی تھی. فأدبرن كالجزع المفصل بينه بجید معم في العشيرة مخول. اور یہ گائیں یہ جانور ہیں پیچھے ہٹی یا پیچھے کی طرف مڑی. کل جزع اس ہار کی طرح یا اس سیپو کی طرح جس کے درمیان فصل کیا گیا ہے. بجیدن اور جس ہار کو ایک خاندان کے ایک ایسے بچے کے گردن میں ڈالا گیا ہے. معمن و مخبل جو ننیحال اور ددیحال کے اعتبار سے شریف ہے. جو ننیحال اور ددیحال کے اعتبار سے جس کا دونوں خاندان یعنی ننیحال اور ددیحال دونوں خاندان بہترین ہے اشرف ہے. تو یہ گائیں پیچھے ہٹتی ہے کل جزع اس سیپو کی طرح جس کے درمیان فصل کیا گیا ہے. اور اس سیپو والے ہار کی طرح جس کے درمیان فصل کیا گیا ہے اور جو ایک خاندانی بچے کے گردن میں ہے دونوں خاندان کے اعتبار سے. فألحقه بالحادیات ودونه جواہرها فی سرۃ لم تزیل. اور اس کے گھوڑے نے امراء القیس کو ان آگے بھاگنے والی گایوں کے پاس جنگلی جانوروں کے پاس پہنچا دیا چند لمحوں میں. جواہرها جبکہ پیچھے بھاگنے والی گائے پیچھے سے آنے والی گائے جو جماعت میں تھی وہ ابھی تک لم تزیل ابھی تک متفرق بھی نہیں ہوئی تھی. تو امراء القیس کے گھوڑے نے فألحقه بالحادیات امراء القیس کے گھوڑے نے امراء القیس کو آگے بھاگنے والی گایوں سے یا جانوروں سے چند لمحوں میں اس کو ملا دیا. اور جواہر ہوا پیچھے جو گائیں پیچھے چل رہی تھی وہ ابھی جو گائے اپنی صفوں میں اپنی جماعتوں میں پیچھے تھی وہ ابھی تک جدا بھی نہیں ہوئی تھی. وہ اتنا تیز اس کا گھوڑا تیز یعنی دوڑتا ہے. امراء القیس کا یہ کہنا چاہ رہا ہے. فعاد عداء بین ثور ونعجۃ دراکا ولم ينزح بماء فیغسل. فعاد تو وہ عداء وہ ایک ہی وار میں وہ نر اور مادہ جانوروں کو پا لیتا ہے یعنی شکار کر لیتا ہے. فعاد عداء بین ثور ونعجۃ دراکا تو وہ ان گایوں میں سے یعنی میل اور فیمیل گایوں میں سے گایوں کو وہ ایک ہی وار میں اس کو جھپٹ لیتا ہے یا اسے پا لیتا ہے. ولم ينزح بماء اور اس کے شکار کرنے میں اس کے جسم سے پانی بھی نہیں ٹپکا کہ جو اسے بھگو دیتا ہے یا جس سے وہ تربتر ہو جاتا ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ ایک ہی بار حملہ کرتا ہے اور 2 جانور کو شکار کر لیتا ہے. اور جب وہ شکار کرتا ہے اتنا محنت کرتا ہے اس کے جسم سے پسینہ بھی نہیں نکلتا ہے جس پسینے کی وجہ سے اس کا جسم بھیگ جائے. تو فعاد عداء بین ثور ونعجۃ تو وہ ایک ہی
ایک ہی حملے میں دو یعنی ایک نر ایک مادہ ایک میل فیمیل کو شکار کر لیتا ہے یا شکار کو پا لیتا ہے. ولم ینزا بمائن، جبکہ اس حال میں کہ اس کے جسم سے کوئی پانی کا قطرہ بھی نہیں ٹپکا، پسینہ بھی نہیں نکلا. فیغسل، جو اسے کیا کرتے جس سے وہ نہا جاتا. فظل طحات اللحم من بین منزج صفیف شواء او قدیر معجل. فظل طحات اللحم من بین منزج کا معنی ہوتا ہے کھانا پکانے والا. تو قوم کے کھانا پکانے والے لوگ صفیف شوائن، ترتیب سے پھیلائے ہوئے گوشت کو کیا کر رہے ہیں، بھون رہے ہیں. او قدیرن، یا ہانڈی میں بنا رہے ہیں، ہانڈی میں اسے بنا رہے ہیں. معجل، جلدی جلدی. فظل طحات اللحم من بین منزج، تو قوم کے کھانا پکانے والے لوگ صفیفہ شوائن، ترتیب سے لگائے ہوئے گوشت کو بھون رہے ہیں یا اس کو ہانڈی میں بنا رہے ہیں. وروحنا یکاد الطرف یقصر دونہ متی ما ترق العین فیہ تسہل. ورہنا، ہم شام کے وقت لوٹے اس حال میں کہ یکاد الطرف یقصر، کہ نگاہیں اچٹ رہی تھی، نگاہیں دیکھنے سے قاصر تھی اس گھوڑے کو. متی ما ترق العین، جب نظر اس کے اوپر کی طرف پڑتا، نظر جب اوپر کو جاتی تو وہ آہستہ آہستہ تسہل، تو کہاں جاتی، نظر نیچے آ جاتی. ورہنا، اور ہم شام کے وقت نکلے اس حال میں کہ نظر اس کو دیکھنے سے قاصر تھی. جب نظر اس کے اوپر والے حصے کو، نظر جب اس کے اوپری والی حصے پر پڑتی تو وہ آہستہ آہستہ نیچے سرک آتی، نیچے کو آ جاتی. فبات علیہ سرجہ ولجامہ وبات بعینی قائما غیر مرسلی یا غیر مرسلی. فبات علیہ، وہ گھوڑا رات اس حال میں گزارا کہ اس پر اس کا لگام اور اس کا زین پڑا ہوا تھا اور کھولا بھی نہیں گیا تھا. وبات بعینی، اور وہ رات گزارا بعینی میرے نظروں کے سامنے. قائما، اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا. غیر مرسلی، اور اسے چراگاہ کی طرف بھیجا بھی نہیں گیا تھا. وہ رات اس حال میں گزارا کہ اس پر زین اور اس کا لگام اس پر ڈالا ہی ہوا تھا. اور وبات بعینی، اور میرے نظروں کے سامنے کھڑے کھڑے رات گزار دی. غیر مرسلی، اور اس کو کھانے پینے کے لیے یا چراگاہ کی طرف اس کو نہیں بھیجا گیا. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اف یو لائک دس ویڈیو پلیز سبسکرائب اینڈ شیئر with to your friends, because it is very useful for you in the context of your examination.